اردو ناول اباقہ قسط نمبر 66۔ تماشا گاہ نعروں سے گونج رہی تھی۔ اباقہ نے گردن گھما کر دیکھا۔ اس کے عقب میں چٹانیں تھیں اور چٹانوں کے عقب میں پرشور سمندر۔ سمندر کی لہریں چٹانوں کی طویل دیوار سے ٹکراتی تھی تو اوپر اچھلنے والے پانی کے کچھ چھینٹے اس وسیع تماشا گاہ میں آ کر گرتے تھے۔ اباقہ کی پیشانی سے بہنے والا خون اس کی آنکھوں میں بھرا تھا۔ اس نے خون کی اس سرخ چادر کے پیچھے سے دیکھا۔ بالآخر وہ اس بھوری چٹان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ اس چٹان کو اچھی طرح پہچانتا تھا، خوب اچھی طرح۔ ایک بار پھر وہ ضربے اس کی پشت پر لگی اور وہ لڑ کھڑا کر چند قدم آگے گرا۔ اب وہ بھوری چٹان کے قدموں میں تھا۔ یہ 2 گز چوڑی کوئی 6 گز بلند تھی اور 2 بڑی چٹانوں کے درمیان کسی پھانس کی طرح اٹکی ہوئی تھی۔ اباقہ جانتا تھا اس چٹان کی دوسری جانب کیا ہے۔ سمندر کا پانی اس چٹان کے نیچے سے بہت سی مٹی نکال کر لے گیا تھا۔ وہ کسی ایسے درخت کی طرح تھی جسے دیمک کھا چکی ہو لیکن وہ صحیح سلامت کھڑا ہو۔ اس خاموش چٹان کا راز صرف اباقہ جانتا تھا۔ دفتن اباقہ لڑکھڑاتا ہوا اپنی دائیں جانب بڑھا۔ یہاں ایک گول لٹھ پر شیطان کی شبیہ والا سیاہ پرچم لہرا رہا تھا۔ اباقہ نے ایک جھٹکے سے یہ آہنی لٹھ اکھاڑ لی۔ زیرہ پوش سپاہی چوکس ہو گئے۔ شاید وہ سمجھے تھے کہ اباقہ حملہ کرنا چاہتا ہے، مگر اباقہ ان کی جانب متوجہ ہوئے بغیر بھوری چٹان کی طرف بڑھا۔ وہ چٹان کے زیریں حصے میں ایک خلا دیکھ چکا تھا۔ اس نے جسم کی رہی سہی قوت جمع کی اور چند قدم بھاگ کر پوری ہمت سے طویل لٹھ اس خلا میں پیوست کر دی۔ لٹھ قریباً 2 گز تک چٹان کے نیچے گھس گئی۔ زیرہ بختر سپاہیوں کے ساتھ ساتھ پوری تماشا گاہ قہقہوں سے گونج اٹھی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ موت کو سامنے دیکھ کر قیدی کے حواس جاتے رہے ہیں اور وہ پتھروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اباقہ نے آہنی لٹھ کا دوسرا سرا اپنے ہاتھوں سے تھاما اور پوری قوت سے اوپر کی طرف اٹھانے لگا۔ زیرہ پوش سپاہی اطمینان سے ایک طرف کھڑے تھے۔ تماشائی بھی دلچسپی سے اباقہ کی زور آزمائی دیکھ رہے تھے۔ اباقہ کے جسم کی ساری قوت اس کے بازوؤں میں جمع ہو گئی تھی۔ گلے کی رگیں پھول گئی تھی، آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، جسم کا ایک ایک مسل نمایاں تھا، پنجے زمین میں گڑے ہوئے تھے۔ سارا وجود بے پناہ مشقت کے سبب دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ کئی لمحے گزر گئے لیکن کچھ نہیں ہوا۔ تماشائیوں کے قہقہے بلند سے بلند ہو رہے تھے۔ اگر قیدی اس وزین چٹان کو اپنی جگہ سے ہلانے کی کوشش کر رہا تھا تو وہ اس پر ہنسنے کے سوا اور کیا کر سکتے تھے۔ زیرہ پوش سپاہیوں کے چہرے بھی مسکرا رہے تھے۔ پھر دفتن ان کی مسکراہٹیں معدوم ہونے لگی۔ چٹان کے اوپر سے چھوٹے چھوٹے پتھر گر کر نیچے آ رہے تھے۔ اس کے ساتھ انہیں گڑگڑاہٹ کی مدھم آواز آنے لگی۔ انہوں نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، کیا واقعی چٹان اپنی جگہ سے سرک رہی ہے؟ یقیناً ایسا ہی تھا۔ چٹان غیر محسوس طور پر باہر کی طرف جھک رہی تھی۔ اسی وقت اباقہ کے حلق سے ایک خوفناک چنگھاڑ بلند ہوئی اور قہقہے لگاتے ہوئے سینکڑوں ہزاروں تماشائیوں کو سانپ سونپ گیا۔ چٹان باہر کی طرف سرک رہی تھی۔ گڑگڑاہٹ مدھم ہوتی چلی گئی۔ پھر ایک زبردست آواز سے یہ ستون نما چٹان باہر جا گری۔ سمندری پانی کا ایک تند ریلا دیوانہ وار تماشا گاہ میں گھسا۔ اباقہ اور زیرہ پوش سپاہی تیزی سے ایک طرف بھاگے۔ سفید جھاگ اڑاتا ہوا پانی ایک چادر کی طرح میدان میں پھیلنے لگا۔ تماشائی حیرت سے گونگ یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ دفتن ان کی چیخیں بلند ہوئی۔ ایک خوفناک ترین منظر ان کے سامنے آیا۔
سمندر کی دیو ہاکل لہروں نے پوری قوت کے ساتھ اس نئے درے سے ٹکرائی۔ تند و تیز بے قابو پانی طوفانی رفتار سے اندر گھسا۔ اس کے ساتھ ہی ارد گرد کی دو چٹانیں لرزہ خیز گڑگڑاہٹ کے ساتھ اپنی جگہ چھوڑ گئی۔ تماشائیوں کی نگاہوں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ سمندر اور ان کے درمیان جو سنگلاخ دیوار حائل تھی، اس میں ایک وسیع شگاف نظر آ رہا تھا۔ سفید جھاگ اڑاتا پانی حیران کن رفتار سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وسیع تماشا گاہ کربناک چیخوں سے گونجی اور ہزاروں انسانوں کا ہجوم سینکڑوں انسانوں کو پاؤں تلے رونتا پناہ کی تلاش میں بھاگا۔ پناہ آج کہیں نہیں تھی۔ بکھرے ہوئے سمندر کا ریلا پرشور آواز میں ایک ہی بات دہرا رہا تھا، میں تمہاری موت ہوں، میں تمہاری موت ہوں۔ یہ آواز تماشا گاہ میں موجود ہر فرد کے لیے تھی، ہر ذی روح کے لیے تھی، اور اس معصوم لڑکی کے لیے بھی تھی جس کا نام نبیلہ تھا۔ اگر کوئی تماشا گاہ سے باہر تھا تو وہ سلطان جلال اور اس کے ساتھی تھے، اور وہ اپنے سامنے ہزاروں شیطان پرستوں کو پانی کی لہروں پر ہاتھ پاؤں مارتے دیکھ رہے تھے۔ دفتن سردار یورک کی نگاہ نیچے کسی پر پڑی اور وہ چیخ اٹھا، نبیلہ! اس کے ہاتھ کی انگلی جس طرف اشارہ کر رہی تھی وہاں سینکڑوں سر اور ہاتھ نظر آ رہے تھے۔ پھر بھی سلیمان کی نگاہوں نے اپنی محبوبہ کو پہچان لیا۔ وہ سبز لباس میں تھی اور اسے اس لباس میں وہ پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ اس کی جان سے پیاری ہستی موت و حیات کی کشمکش میں تھی۔ وہ کنارے سے یہ منظر کیسے دیکھ سکتا تھا؟ وہ گہرے پانیوں کا شناور تھا، جزیرے کا سب سے بلند ہمت خور غوطہ خور، اور اس دفعہ سوال کسی موتی کا نہیں تھا، ایک قیمتی ہیرے کا تھا جو برسوں سے سلیمان کی دل کی انگوٹھی میں جگمگا رہا تھا۔ وہ اس ہیرے کو تاریک پانیوں میں گم ہوتے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ وہ بھاگا، پیالہ نما میدان کی ڈھلوان سطح پر پہنچا اور پھر تیزی سے دوڑتا ہوا ٹھاٹھے مارتے پانی میں کود پڑا۔ سردار یورک نے بھی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر سلیمان کی تقلید کی۔ دونوں پرشور پانی میں ہاتھ پاؤں مارتے سبز لباس والی دوشیزہ کے قریب پہنچے۔ سلیمان نے نبیلہ کو آواز دی اور اس نے پہچان لی۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی۔ سردار یورک اور سلیمان نے لپک کر اسے بازوؤں میں تھام لیا۔ دفتن سردار یورک کو احساس ہوا کہ نبیلہ اکیلی نہیں، اس کے چاروں طرف کچھ اور افراد موجود ہیں جو اسے گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان افراد میں سب سے نمایاں عمر کی شکل نظر آئی۔ عمر نے بھی سردار یورک اور سلیمان کو پہچان لیا۔ اس نے اپنے ساتھی سپاہیوں سے چلا کر کچھ کہا اور وہ یورک اور سلیمان پر ٹوٹ پڑے۔ شور مچاتے پانی، سینکڑوں ڈوبتے ابھرتے لوگوں کے درمیان وہ آپس میں آمادہ پیکار ہو گئے۔ تلواروں اور خنجروں کا آزادانہ استعمال ہونے لگا۔ سلیمان اور یورک قریباً 8 آدمیوں کے سامنے اپنا دفاع کر رہے تھے۔ دیکھا جائے تو در حقیقت اکیلا یورک ہی 8 آدمیوں سے نبرد و آزما تھا۔ سلیمان نے نیم بے ہوش نبیلہ کو سہارا دے رکھا تھا۔ اپنا اور نبیلہ کا جسم سطح آب پر رکھنے کے لیے اسے سخت جدوجہد کرنا پڑ رہی تھی۔ دوسری طرف اباقہ شیخ نجدی کی تلاش میں تھا۔ وہ پانی کے پہلے تند و تیز ریلے سے خود کو بچانے میں کامیاب رہا تھا اور اب تیزی سے تیرتا ہوا اس جانب جا رہا تھا جہاں کچھ دیر پہلے شیخ نجدی اپنے مصاحبوں کے ساتھ پورے کروفر میں موجود تھا۔ لیکن سرخ کرسیوں کی 2 قطاریں اب ناپید ہو چکی تھی۔ وہ تمام کروفر اور شاہانہ ٹھاٹ سمندر کے گستاخ پانی کی نظر تھا۔ وسیع تماشا گاہ کا 3/4 حصہ زیر آب آ چکا تھا اور جو بچ گیا تھا وہ تیزی سے سمندر کا لقمہ بن رہا تھا۔ بہت جلد یہاں سمندر کے سوا کچھ باقی رہنے والا نہیں تھا۔ یہاں اباقہ کو بے شمار دوسری لاشوں کے ساتھ رانی خانم کی بھی لاش تیرتی نظر آئی۔
لیکن اتنی فرصت کسے تھی کہ کسے مرنے والی پر افسوس کا اظہار کرتا۔ اب آقا نے چاروں طرف شیخ نجدی کی تلاش میں نگاہیں دوڑائی، مگر لگتا تھا اسے بھی اپنے سینکڑوں مصاحبین کی طرح نشیز چھوڑنے کی مہلت نہیں ملی تھی۔ اس کی شیطانی آگ خلیج کے پانی میں سرد ہو چکی تھی۔ اس وقت پانی پر تیرتی ہوئی ایک آواز اب آقا کے کانوں میں پڑی، اب آقا! وہ اس آواز کو ان گنت آوازوں میں بھی پہچان گیا۔ یہ اس بوڑھے دوست کی آواز تھی، سردار یورک کی آواز۔ اب آقا نے تڑپ کر دیکھا، 40-50 گز دور اسے تلواروں کی چمک دکھائی دی۔ اب آقا کا جسم تن گیا، زخمی جسم کے روئیں روئیں میں اٹھنے والی ٹیسیں معدوم ہو گئی۔ اس نے طویل سانس لی اور پانی کو کاٹتا ہوا پوری رفتار سے سردار یورک کی طرف بڑھا۔ سردار یورک تنے تنہا کئی آدمیوں سے بھیڑا ہوا تھا۔ اب آقا نے پانی میں غوطہ لگایا اور نیچے ہی نیچے تیرتا تصادم کی جگہ پہنچ گیا۔ وہ اپنا شکار منتخب کر چکا تھا۔ عمر کا زیری جسم اسے پانی میں صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے ساتھی سپاہیوں کی پنڈلیاں اڑیاں تھیں، جبکہ وہ مکمل لباس میں تھا۔ اب آقا نے کسی آبی جانور کی طرح جھپٹ کر اس کی ٹانگیں پکڑی اور نیچے پانی میں کھینچ لیا۔ عمر کا خوفزدہ چہرہ اور پھٹی ہوئی آنکھیں اب آقا کو صاف نظر آ رہی تھی۔ یہی وہ شخص تھا جس نے مکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے راتوں رات ان کی فتح کو شکست میں بدل دیا تھا۔ وہ فوج کے اہم سردار کریم خان کو ورغلا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ پھر اب آقا کو شیخ نجدی کی بامگاہ کا منظر یاد آیا، وہ زبان یاد آئی جو عمر اور شیخ نجدی نے سلطان کے متعلق استعمال کی تھی۔ اب آقا کے جبڑے بھیج گئے۔ اس نے نظر بھر کر عمر کی ہراساں آنکھوں میں دیکھا، پھر ایک جھپکی دے کر اس کی گردن بغل میں دبا لی۔ عمر کوئی کمزور شخص نہیں تھا۔ اس نے اب آقا کے داؤ سے نکلنے کے لیے بہت زور مارا، لیکن بھپرے ہوئے اب آقا کے سامنے اس کی ایک نہیں چلی۔ اب آقا نے ایک مخصوص جھٹکے سے اس کی گردن توڑ دی اور تڑپتا لاشا پانی کے اوپر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ یورک اور سلیمان کا ہاتھ بٹانے کے لیے تیزی سے سطح آب پر نمودار ہو گیا۔ عمر کے کچھ ساتھیوں کو ہلاک کر کے اور کچھ سے پیچھا چھڑا کر اب آقا یورک اور سلیمان نبیلہ کو لیے ٹیلوں پر چڑھ گئے۔ ان کے جسم پانی میں شرابور تھے۔ اب آقا کے جسم پر جگہ جگہ خون کے دھبے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ چلتے ہوئے بری طرح لنگڑا بھی رہا تھا۔ اس کی ران پر نیزہ لگا تھا اور گہرا زخم آیا تھا۔ سلطان جلال تیزی سے آگے بڑھا۔ اب آقا نے سر جھکا کر اس کے ہاتھوں کو چوما۔ سلطان نے اس کا سر دونوں ہاتھوں میں لے کر بھیگی پیشانی کو ایک طویل بوسہ دیا۔ اب آقا کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ پھر اس کی نگاہ مارینہ کی طرف اٹھ گئی۔ مارینہ سب سے پیچھے کھڑی اشکبار نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ سب کے سامنے اب آقا کی مزاج پرسی کیسے کرے۔ کچھ کہنا بھی مشکل تھا اور نہ کہنا بھی باعث شرمندگی۔ پھر وہ چند قدم چل کر آگے آئی اور سلطان جلال کے عقب میں کھڑے ہو کر بولی، تمہاری ٹانگ سے خون بہہ رہا ہے اب آقا۔ اب آقا نے چونک کر ٹانگ کی طرف دیکھا، جیسے پہلے اسے اس زخم کا علم ہی نہیں تھا۔ سلطان کی ہدایت پر سردار یورک نے سلطان کی چادر سے ایک پٹی پھاڑی اور اب آقا کی ٹانگ پر لپیٹ دی۔ شیخ نجدی کا کیا ہوا؟ اب آقا نے سلطان سے پہلا سوال کیا۔ اب آقا نے کہا، سلطان معظم، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن عمر کو میں اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل کر کے آیا ہوں۔ سلطان نے اپنا گھوڑا سنبھالتے ہوئے کہا، ہمیں فوراً شیخ نجدی کے محل چلنا ہوگا، ابھی اور اسی وقت۔ اس کے حکم پر سب گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ نبیلہ اپنے باپ کی موت پر ابھی تک ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ مارینہ نے اسے اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ ابھی وہ محل سے کچھ دور ہی تھے کہ سپاہیوں کے ایک دستے سے ان کی مدبھیڑ ہو گئی۔ وہ تماشا گاہ کے حادثے کی خبر پا کر سرپٹ اس طرف بھاگے جا رہے تھے۔ رحمانی بابا نے پہچان کر انہیں روکا۔
وہ اس کے وفادار سپاہیوں میں سے تھے۔ اس نے انہیں بتایا کہ اب تماشا گاہ میں ان کے کرنے کو کچھ باقی نہیں بچا، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ ایک سپاہی رحمانی بابا کے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ اس نے تھوڑی دیر پہلے شیخ نجدی اور اس کے کچھ ساتھیوں کو کھاڑی کی طرف جاتے دیکھا ہے۔ یہ اطلاع سلطان جلال اباقہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے دھماکہ خیز تھی۔ سلطان جلال نے اس سپاہی سے جلدی جلدی کچھ باتیں پوچھی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیزی سے کھاڑی کی طرف بڑھا۔ سر پر گھوڑے بھگاتے وہ مچھلی کے اس دیوارکل ڈھانچے تک پہنچے جو جزیرے کی کھاڑی کا کام دیتا تھا۔ یہاں انہیں چند ہراساں محافظوں کے سوا کچھ دکھائی نہ دیا۔ ان محافظوں سے کچھ پوچھنے سے بیشتر ہی انہیں معلوم ہو گیا کہ شیخ نجدی جزیرے سے فرار ہو چکا ہے۔ کھاڑی پر موجود 6 کشتیوں میں سے ایک کشتی غائب تھی۔ اباقہ نے محافظوں کو ڈرا دھمکا کر اس بات کی تصدیق کر لی کہ 6ٹھی کشتی پر شیخ نجدی اپنے 5 ساتھیوں کے ساتھ جزیرے سے فرار ہوا ہے۔ یہ فیصلے کی گھڑی تھی۔ برائی کا درخت تو کٹ چکا تھا لیکن اس کی جڑ ابھی زمین پر موجود تھی۔ اس جڑ سے پھر ایک تناور درخت وجود میں آ سکتا تھا۔ سلطان نے رحمانی بابا سے کہا کہ وہ اپنے وفادار ساتھیوں کے ساتھ اس جزیرے کا نظم و نسق سنبھالے۔ اس نے رحمانی بابا کو کچھ ضروری ہدایات اور مشورے بھی دیے اور پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ فوراً جزیرہ چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ اچانک نبیلہ روتی ہوئی سلطان جلال کے سامنے پہنچ گئی۔ سلطان عالی، آپ نے مجھے دختر کہا تھا، خدا کے لیے مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں۔ میں اس جگہ اب ایک لمحہ نہیں رک سکتی، یہاں میرے لیے کچھ نہیں بچا۔ باپ کی موت نبیلہ کو ابھی تک اشک بار کیے ہوئے تھی۔ سلطان جلال نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ ایک ناسمجھ بچی کی طرح مسلسل روئے جا رہی تھی۔ آخر سلطان نے اسے بھی ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ظاہر تھا اب سلیمان بھی ان کے ساتھ جائے گا۔ اس طرح کشتی کی سواریاں پوری ہو گئی تھی۔ آمد کے سفر میں ان کے ساتھ سیوک رام تھا اور اب سلیمان۔ جعفر داراب کی جگہ نبیلہ نے پر کر دی تھی۔ انہوں نے 5 کشتیوں میں سے سب سے موزوں کشتی منتخب کی۔ ایک چھوٹی کشتی انہوں نے احتیاط کے طور پر اپنے ساتھ لے لی۔ اس دوران رحمانی بابا کے ساتھیوں نے ان کے لیے رخت سفر کا انتظام کر دیا۔ جس وقت سورج اس شیطانی جزیرے کے انجام پر غور کرتا مغرب کی طرف ڈوب رہا تھا، سلطان جلال اپنے ہمراہیوں کے ساتھ واپسی کے سفر پر روانہ ہو چکا تھا۔ جزیرے کی سوگوار فضا ہر لحظہ دھندلی ہوتی جا رہی تھی۔ اس دھندلکے میں مرنے والوں کی آخری چیخیں ابھی تک گونج رہی تھی۔ اب ان چیخوں میں ماتم کرنے والوں کی آہو بکا بھی شامل ہوتی جا رہی تھی۔ ابھی یہ شور بہت دھیما تھا لیکن دھیرے دھیرے اس شور کو بڑھنا تھا، بہت بڑھنا تھا۔ آج کی رات اس جزیرے کے لیے نہایت المناک تھی اور نہایت خوش آئند بھی۔ سورج مغرب میں ڈوب رہا تھا اور سلطان جلال اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر کے سینے پر طلوع ہو رہا تھا۔ ان کی کشتیاں آہستہ آہستہ ساحل سے دور ہٹتی جا رہی تھی۔ کنارے پر رحمانی بابا کے سینکڑوں ساتھی انہیں الوداع کہہ رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ ساحل ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ کھاڑی پر موجود کوہ کامت مچھلی کی طرح سرخ نگاہیں ان پر مرکوز ہو گئی۔ یہ مچھلی ایک طرح سے پانی میں تیرتا ہوا پل تھا جو سمندر اور جزیرے کے اونچے ساحل کو ملاتا تھا۔ سلیمان نے انہیں بتایا کہ ایسا ہی ایک پل ہرمز کے قریبی شہر جرون میں موجود ہے۔ وہاں ایک بہت بڑی مچھلی کا سر شہر کے داخلی دروازے کا کام دیتا ہے۔ لوگ اس کی ایک آنکھ سے داخل ہوتے ہیں اور دوسری سے نکلتے ہیں۔ سمندر کی لہروں پر ان کا سفر مسلسل جاری رہا۔ دوسرے روز یہ اہم بات ہوئی کہ وہ اس راستے سے بھٹک گئے۔ اس غلطی کی وجہ سے انہوں نے 4 پہر ایک مختلف سمت میں سفر جاری رکھا۔ جب دوبارہ ان کا رخ صحیح ہوا تو ہوا غیر موافق تھی۔ بہرحال وہ راستے کی مشکلات پر قابو پاتے آگے بڑھتے رہے۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کی منزل کالے پہاڑوں کی وادی ہی ثابت ہوگی۔ شیخ نجدی کے لیے محفوظ اور موزوں پناہ گاہ اب وہی وادی ہو سکتی تھی۔ پہلے والے راستے پر سفر کرتے ہوئے وہ شہلی سار خبابہ اور وہاں سے شاہ پور پہنچے۔
دشت لوط کی ہوا کھاتے ہوئے انہوں نے ایرانی علاقے میں سفر جاری رکھا اور بالآخر افغانستان کے علاقے میں داخل ہو گئے۔